الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العميد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وعابرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وآله وسلموا تسلیما۔ سارے اہل محبت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنی خیرات اپنی محبتوں کا خیرات پیش فرمائیں۔ درود و سلام بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ ذکر مصطفیٰ کرے، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ نہایت ہی محترم قابل صد احترام میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، آج کی یہ روحانی وجدانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ جامعہ مسجد عبدیہ نقشبندیہ میں انعقاد پذیر ہے، جو حضرت علامہ مولانا اسامہ نور ان کی زیر نگرانی اور جملہ ان کے رفقاء اہل محلہ اہل محبت جنہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں اس محفل پاک کا اہتمام کیا، اس کو سجانے میں، اس کا اہتمام کرنے میں، ان کے مہمانان گرامی بلانے میں، اور جتنے بھی علماء اکرام سنہان مصطفیٰ تشریف لائے ہیں یا لانے والے ہیں، دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، میں درود و سلام کی برکت کے حوالے سے کچھ معروضات آپ احباب کے سامنے پیش کرنے کے بعد میں سنہان مصطفیٰ کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص فوت ہو گیا تو لوگوں نے اسے اٹھا کر پورے کرکٹ کے ڈھیر پہ ڈال دیا، تو اس وقت کے نبی جو اولو العزم پیغمبر ہیں، اولو العزم رسول ہیں، جو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ اے موسیٰ فلاں بستی میں جاؤ، ہمارا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، جاؤ جا کر لوگوں نے اسے اٹھا کر پورے کرکٹ کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے، جاؤ جا کر اسے غسل دو اور اسے کفن پہناؤ، لوگوں کو جمع کرو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو اور اسے دفناؤ۔ اب ڈیوٹی لگانے والا رب ذوالجلال کی ذات ہے، ڈیوٹی جس کی لگائی جا رہی ہے وہ اللہ رب العزت کا اولو العزم پیغمبر ہے، رسول ہے، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب آپ تشریف لے جاتے ہیں، اس بستی میں پہنچتے ہیں، وہاں اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جہاں اس شخص کی لاش پڑی ہوئی ہے،
آپ نے اسے اٹھایا، جب لوگوں کو جمع کیا وہی لوگ کہنے لگے کہ یہ بڑا گنہگار شخص تھا، یہ بڑا سیاکار شخص تھا، یہ بڑا بدکار تھا وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ اب چونکہ حکم خدا رب ذوالجلال کا حکم تھا اور اللہ کے حکم کو اللہ کے نبی کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر تو میں بات کو مختصر کر دیے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی نماز جنازہ بھی ادا کی، اسے کفن بھی پہنایا، اور اس کا جب جنازہ سارے معاملات کلیئر کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم کلامی سے شرف حاصل کرتے ہیں، تو جب لوگوں کے تاثرات بھی سنتے ہیں، سننے کے بعد عجیب قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا برا شخص ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرا عاشق ہے، اصل سمجھ کے اصل معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ بے شک یہ بندہ بڑا گنہگار ہے، بڑا ہی نافرمان ہے، لیکن ایک دن یہ جو کتاب میں نے آپ پر نازل کی ہے اس کی تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے کرتے ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پر میرے پیارے محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ یہ شخص بڑی محبت کے ساتھ نام نامی کو چوم کر اپنی آنکھوں میں لگا کر درود و سلام پڑھتا ہے، تو میں نے اسی دن اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ حضرات محترم، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا، گنہگار تھا، اس نے جب ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی، تو گویا ہم تو آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، یقیناً ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ محفل میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل میں تشریف لے آتے ہیں۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں صوفی خالد صاحب کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری لگوائیں۔ ان کے آنے سے قبل آپ نے نعرے کا جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کملی والیا تیری درگاہ اندر جدوں دکھاں ستایا تے آ گیا میں، چلی گئی نہ چال بچھوڑیاں دے، فرقت وچ گھبرایا تے آ گیا میں۔ غوث پاک نے سنی فریاد میری، کیتا کرن تے چل کے آ گیا میں، برگ آپ نے آواں مجال کیے، آقا تساں بلایا تے آ گیا میں۔ سے ثابتی نال ثبوت ہویا میرا پیر جیا، کوئی پیر نہیں یار نبی
اولاد ہے شاہ مردان کیڑی قوم اس دی دامن گیر نہیں گوشہ حسن حسین دا شاہ میران اگے جس دے اڑن زنجیر نہیں حیدر شاہ جیلانی دا برد میرا اور کسے دے نام دی دیر نہیں جیم جدو میران تسا جنم لیا کفر کافران دے سارے دور ہوئے چار کوٹ وچ خلق ایمان آندا سینے حدث کولوں پر نور ہوئے چور چور بھی غوث تے کتب بن گئے جدو نظر وچیان حضور ہوئے حیدر شاہ مانگو خوشی ایش اندر جیڑے پیر دی نظر منظور ہوئے واہ دیکھنا رب تا پیر ویکھی پیٹ رب دے پیر دا پیار دسدا اسی پیر دی وچ فنا ہویا پردے باطنی پیر اتار دسدا اکھ دل دی کھول دا پیر کامل راز باطنی بے شمار دسدا حیدر شاہ جاؤ فنا جائیے ذرے ذرے اندر جلوائی یار دسدا مدینے دیوالی دا بن جا سوالی کدے بھی نہ ہو سی تیری چوڑی خالی نہ غم نیڑے آوے نہ دکھ ہو سا پہنچے جیڑا روز بھیجے درودان دی ڈالی میں کہ دساں صورت او سونی ہے کتنی میں کہ دساں صورت او سونی ہے کتنی جڑی نور تو مگتا نے ڈھالی جدو رب نے فرمایا اشفا تو شفا شفا دیتا ذمہواری سنبھالی گناہ بخشوا کندے امت سارے خدا نے نبی دی کوئی غم نہ ٹالی ذرا جا بنا دیکھ تو پہرے دارا میں ہکوار چمکن روزے دی جالی نبی ڈائی چادر جے بیرے حلیمہ نہیں ہے جیوے کی کوئی کرم والی میں صدقے رضا توں میں صدقے رضا توں جے ہر دل سے اندر اس عشق محمد دی لو آکے بالی اے یہی سونی لکھی ہے اجنات دائیں یہ لگ دی تازے پھلنا دی ڈالی مدینے دے والی تا بن جا سوالی کدے بھی نہ ہو سی تیری سبحان اللہ